बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सीनियर ओहदेदार हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है निगरान हुकूमत से, निगरान पंजाब हुकूमत से। चूँकि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है और उसके बावजूद निगरान हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जा रहा और निगरान हुकूमत ने अपना काम जारी रखे हुए है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब, बहुत बड़ा ओहदा पंजाब का, मेरे ख्याल में वज़ीर आला के बाद सबसे बड़ा ओहदा एडवोकेट जनरल पंजाब का होता है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसकी वजूहात क्या हैं और उनका जो किरदार है वो कैसा रहा और उनका बैकग्राउंड क्या है, सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने जो 3 अहम चीज़ें बयान की हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ जो परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली का स्टाफ वापस ले लिया गया है, जबकि उनके जो करीबी साथी हैं, जो मोहम्मद खान भट्टी, जो उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहरयार आफरीदी के जिस्मानी रिमांड के लिए आज उनको पेश किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 जून तक पेश करने का हुक्म दिया था, वो पेश ना किया गया और उनका जो उनके खिलाफ केस है वो चलता रहा। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त चलती रही और फिर 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि जो जज हैं रुबाब ताहिर साहब, मोहम्मद रुबाब ताहिर साहब, उन्होंने कहा था कि 19 जून तक मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर 19 जून तक पेश नहीं किया जाता तो फिर तौहीन अदालत का शोकाज़ ही समझिएगा। तो आज 17 जून को ही अदालत में पेश कर दिया है। तकरीबन 1 माह से ज़ायद उनको और ये किसी केस में नहीं गिरफ़्तार किया गया था। 3 MPO के तहत मुख्तलिफ जो है वो पहले एक दफ़ा 3 MPO के तहत इस्लामाबाद से, फिर रावलपिंडी के जो DC हैं उन्होंने जारी किया, फिर एक दफ़ा ख़त्म हुआ, फिर दोबारा जारी हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर आज उनको अदालत में पेश कर दिया। जब अदालत में पेश किया जाता है तो फिर उनका अदालतों में आना जाना भी शुरू हो जाता है और उनकी जो वो अपनी जो परेशानी है या अपनी जो तकलीफ़ है वो बता सकते हैं, कम से कम मजिस्ट्रेट को बयान कर सकते हैं, मीडिया के सामने बात कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी को जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और कहा कि शहरियार आफरीदी का फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग करानी है। मुलज़म के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि जब वीडियो सोशल मीडिया से ली गई हैं तो फोटोग्रामेटिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। साबिक वफाकी वजीर ने रोस्टम पर आकर कहा कि मेरा भाई फौत हुआ और मुझे जनाजे में शरीक नहीं होने दिया गया। एहतजाज करना मेरा आईनी हक है, मैंने कानून हाथ में नहीं लिया। वकील की इस्तदा पर अदालत ने मुलज़म को कमरे अदालत में ही अहले खाना से मिलने की इजाज़त दे दी और बाद में अदालत ने शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब ये जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है तो सोमवार वाले दिन दोबारा पेश करेंगे 19 को, और 19 को ही अदालत अगर इनको जुडिशल कर देती है तो जुडिशल करने के बाद फिर उनका ये केस ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे अली मोहम्मद खान को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, तो अभी लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि 1 माह से जिनको नज़रबंद किया हुआ था और जेल में रखा हुआ था वो अब अदालतों में आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपने अहले खाना से आज मुलाकात भी कर ली है, अपने वकला से भी बात कर ली है, इमरान खान तक भी मैसेज पहुंचा दिया है और अपने कारकुनान को और अपने हल्के के लोगों को ये बता दिया है कि वो तगड़े तरीके से खड़े हैं। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली का स्टाफ वापस लिया गया है और ये स्पीकर, चूँकि जब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता साबका स्पीकर कायम रहता है। सिब्तान खान के अहकामात पर जो इस वक्त सेक्रेटरी असम्बली हैं उन्होंने परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली का स्टाफ वापस ले लिया है और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दिया जाने वाला पंजाब असम्बली का स्टाफ वापस ले लिया गया है। और जो परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली के वापस लिए गए स्टाफ में सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर, बावर्ची समेत 60 मुलाजम शामिल थे। और जबकि उनकी फैमिली का कहना है कि जब से वो वज़ीर आला बने तो उनके पास असम्बली का जो नहीं था, उनके पास असम्बली का स्टाफ मौजूद नहीं था। बहरहाल अगर कोई था भी तो उन्होंने वापस ले लिया है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के स्पीकर पंजाब असम्बली के दौर में सेक्रेटरी असम्बली रहने वाले
محمد خان بھٹی کو بھی معطل کر دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد خان بھٹی کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر معطل کیا گیا ہے۔ ان پر پرویز الہی کے بطور سیکرٹری کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ وہ اینٹی کرپشن کی حراست میں ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد خان بھٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے ڈی جی پارلیمانی افیئرز رائے ممتاز بابر، ان کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرویز الہی کے دور میں ڈی جی پارلیمانی افیئرز مقرر کیا گیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور مجھے وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے تھے، ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو معطلی ہے الٹیمیٹ جب وہ باہر آئیں گے اور معاملات بہتر ہوں گے تو وہ بحالی ہو جائے گی۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے تو میں آپ کو لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف ہم پٹیشن دائر ہم نے کی ہے، کسی عام شہری کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوتا، میرے گھر حملے کا کوئی نامزد ملزم نہیں ہے، تحقیقاتی ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں، اگر مجھے جھٹکا دینا ہے تو آپ نے غلط بندہ چنا ہے، اگر زندگی موت رزق اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور کور کمانڈر گھر کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ زرداری ملک سے باہر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو تب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی اور میں بھٹو کے ساتھ تھا جب آصف زرداری بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری پارٹی ہے وہ تنقید کو برداشت کرتی ہے، زرداری سے پہلے میں پارٹی میں تھا، زرداری نے نون لیگ کو عوام کی نظروں میں گرا دیا ہے، پارٹی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلاول بھٹو کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے تھا، یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں، جتنی جلدی انہیں چھوڑیں گے پنجاب میں ان کے لیے جگہ ملے گی، نہیں تو جگہ نہیں ملے گی۔ آج تو حفیظ اللہ نیازی نے ایک کالم لکھا ہے جنگ اخبار میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو مشیر ہیں انہوں نے نواز شریف کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، مقدمات اور جو انتقام کی سیاست ہے اس کی بدولت نواز شریف کی پنجاب میں سیاست دفن ہو چکی ہے۔ یہی کہنا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی پیپلز پارٹی نون لیگ کو چھوڑ دے گی پنجاب میں انہیں جگہ مل سکتی ہے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نظریے پر کاربند ہوں، وہ بھی فوجی عدالتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دوسری جانب جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ 1999 میں سپریم کورٹ کا ہو گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین پر مقدمہ چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عام عدالتیں جب سزا سناتی ہیں تو انہیں پوری وضاحت لکھنا پڑتی ہے، مگر فوجی عدالتوں کو کوئی دلائل نہیں دینے پڑتے، فوجی عدالتوں میں کوئی اپیل بھی نہیں ہے، انصاف کا نہ ہونا آئین کے خلاف ہے، فوجی عدالتوں میں وکیل کو کوئی وکیل دلائل نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کہا کہ جب دلائل ہی نہیں دینے تو کون سا انصاف ہوگا، فوجی عدالتوں میں سول عدالتوں کی طرح اپیل بھی نہیں ہے، فوجی عدالتوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ جج نے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیا استدلال استعمال کیا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جو کہ نہایت افسوسناک تھا، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات کا بھی ٹرائل نہیں کر سکتی، کسی ایف آئی آر میں 45 لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، چاروں آئی جیز کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ جب تک آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا تب تک اصل حقائق تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ 7 جون 2023 کو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی اور آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، کور کمانڈر ہاؤس میں قیمتی سامان کا نقصان ہوا، اس وقت سیکیورٹی کہاں تھی؟ اس کا جواب آئی جی کو دینا ہوگا۔ آرمی چیف کو شاید درست مشورہ نہیں مل رہا، کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگ گئی اور کوئی وہاں نہیں پہنچا، ہم نے درخواست میں اس سوال کا جواب مانگا ہے، آئی جی پنجاب بتائیں کہ انہیں کس نے آنے سے روکا؟ آپ نے ایک جال بچھایا کہ اس میں جو ورکرز ہیں وہ پھنس جائیں۔ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ بہیمانہ اور بزدلانہ ہے، کوئی پاکستانی ان حملوں کی حمایت نہیں کرتا، جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ملزمان کو فوجی عدالتیں سزا نہیں دے سکتی، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو نہ صرف معافی مل گئی بلکہ اگلے دن انہوں نے نئی پارٹی بھی جوائن کر لی۔ عام سیاسی ورکرز کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، پاکستان 1971 کو پاکستان 2 لخت ہوا، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، ملک میں 4 بار آئین معطل ہوا، وہ سیاہ دن تھے، لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد کوئی فوجی عدالت نہیں لگی، اس کے بعد آرمی پبلک کا افسوسناک واقعہ ہوا، اس سانحہ کے بعد 21ویں ترمیم کی گئی، اس کے بعد 2 سال کے لیے مزید توسیع دی گئی، اور اس توسیع کے بعد جو 23ویں ترمیم ہے اس کے بعد ختم ہو گئی جو آرمی عدالتوں کا کنسیپٹ تھا، تو اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عدالت سے یہی رجوع کی ہے
وہ اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہیں پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن آگے ان کی جانب سے جو 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات ہوں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آرمی عدالتوں میں یہ مقدمات نہیں چلنے چاہیے، اور یہی ان کا بیسیکلی اختلاف تھا اور اسی بات پر ہی انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے. اس میں لطیف کوثر صاحب وکیل ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں، جبکہ اعتزاز احسن صاحب بطور درخواست گزار اس میں دلائل بھی دیں گے اور اپنا مقدمہ بھی لڑیں گے. دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل، یہ محمد شان گل یہ ایڈیشنل جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور 1 سال کے لیے جب ججز تعینات کیے جاتے ہیں تو ان کو 1 سال کے لیے ایڈیشنل کے طور پر رکھا جاتا ہے اور پھر 1 سال کے بعد مستقل کیا جاتا ہے. تو یہ مستقل نہیں ہوئے تھے، ان کو ڈیفر کر دیا گیا تھا. جب ان کو ڈیفر کیا گیا تو اس کے بعد ان کو جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب تھے پرویز الہی کے دور میں، پھر لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ جو حمزہ شہباز کے دور میں بھی جتنے بھی لا آفیسرز تھے ان کو بھی ہٹا دیا اور جو پرویز الہی کے دور میں تھے ان کو بھی ہٹا دیا. تو پھر نگران حکومت میں تو وہی آئے جو حمزہ شہباز دور کے لوگوں جیسے ہی تھے، لیکن اس میں جو سابق جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے محمد شان گل، ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی جو خدمات ہیں میں نے سر انجام دی، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مختصر وقت کے لیے آئیں گے اور مختصر آپ کا ٹینیور ہوگا، لیکن چونکہ ابھی یہ ٹینیور ختم ہی نہیں ہو رہا، جو مختصر وقت کے لیے تعیناتی تھی اب وہ آگے بڑھتی جا رہی، اس وجہ سے میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا، میں مزید اس سارے معاملے میں آگے جو ہے وہ نہیں چلوں گا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو آئین اور قانون کو مانے گا وہ یہ ضرور کہے گا کہ جب ایک حکومت جو غیر آئینی ہو گئی ہے، جس کا آئینی جو مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ہر صورت میں آئین اور قانون کے دائرے میں لانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ مزید اس اپنی جو پوسٹ ہے اس پر برقرار نہیں رہنا چاہتے، اور انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بھی اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تھی، لیکن نگران حکومت آگے چلتی جا رہی ہے اور میں نہیں آگے چل سکتا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.